ہمارے سارے پروفیسر اور سینئر ڈاکٹرز کنسلٹنٹس آپ کو جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہی کریں گے. اس کے علاوہ آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ ہمارے وارڈ میں اور ہمارے آؤٹ ڈور میں ٹی بی کے لیے جو ہے وہ بڑے سخت ہم انتظام کرتے ہیں اور اس کو بہت سیریسلی ڈیل بھی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا ڈاکٹر شفقت صاحب کو جو ہمارے ایم ڈی آر کے انچارج بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستی والے ایمان اعمال صالح کو اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتے. صدق اللہ العظیم. تو سارا سال چلتی ہے نا, تو یہ دن چونکہ آج سے کوئی 150 سال پہلے ایک سائنسدان تھا رابرٹ کوک جرمن, اس نے دیکھا کہ یہ کیا بیماری ہے اور بلغم اور مختلف سیمپلوں کے اوپر جب وہ تحقیقات تو بہت عرصے سے کر رہا تھا, یہ نہیں کہ ایک دن میں, لیکن 24 مارچ کو اس نے دریافت کیا کہ یہ تو ایک جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہے. اس جراثیم کا نام رکھ دیا مائکو بیکٹیریم ٹی بی, جو اب تک موجود ہے اور ٹی بی کو پھیلا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے تو اپنا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارا اویئرنیس کا کام ہے وہ یہ کہ ہم نے پھر اس کے خلاف کام کرنا ہے کہ ہم نے دکھی انسانیت کو ٹی بی میں زیادہ متاثر نہیں ہونے دینا. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بیچ میں اس کی ادویات نہیں ہوتی تھی, صرف ریسٹ کرواتے تھے, دھوپ میں لٹاتے تھے, کھانا پینا اچھا دیتے تھے, اور جو قدرتی طور پہ اپنی مدافعت کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا, جو بیچ میں نہ ٹھیک ہوا وہ اللہ کے پاس چلا جاتا تھا. تو اب ایسا ہے کہ ادویات بھی بہت اچھی دستیاب ہو چکی ہیں, تقریباً کوئی 50-60 سال سے ادویات بھی اچھی دریافت ہو چکی ہیں اور ان میں مزید بہتری بھی آئی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور پہلے یہ کورس ہوتا تھا کوئی 15 مہینے 2 سال تک کا, پھر ہوتے ہوتے 9 مہینے ہو گیا, پھر 6 مہینے ہو گیا, اور اب تحقیقات چل رہی ہیں اور انشاءاللہ, اور یہ ڈاکٹر صاحب اس تحقیقات میں شامل ہیں, ہمارے ساتھ یہ شعبہ پورا پیچھے کام کر رہا ہے. 4 مہینے تک کا علاج پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہو جائے گا. تو میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس میں آپ لوگوں کا کیا کردار ہے اور آپ کو کیوں آج ہم نے زحمت دی ہے. چونکہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے, دمہ کے مریض ہیں, چاہے ضروری ہے کہ سارے ٹی بی کے مریض کے لوگ ہوں یا لواحقین ہوں, کوئی دمے والے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی عام زنزہ زکام والے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی سگریٹ کے پیدا شدہ امراض والے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کے ارد گرد بھی ٹی بی کے مریض بھی بہت ہو سکتے ہیں. تو اس کی علامات میں آپ کو پتہ ہے کہ 3 ہفتے سے زیادہ کھانسی, جو عام کھانسی نزلہ زکام یہ نہیں, 3 ہفتے سے زیادہ کھانسی اور عام بیماریوں عام دوائیوں سے ٹھیک بھی نہیں ہو رہی اور بڑھتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ بخار ہلکا ہونا یا شام کے وقت ٹھنڈے پسینے آنا, کمزور ہوتے چلے جانا, اور بعض دفعہ کوئی خاص علامت نہیں ہوتی لیکن مریض کمزور ہوتا چلا جاتا ہے, اس کو چھپی ہوئی ٹی بی بھی ہم کہتے ہیں. تو یہ علامات اگر ہوں, یہ تو ہیں چھاتی سے ریلیٹڈ اور علامات, اور بعض دفعہ بلغم آنا اور بلغم میں خون بھی آنے لگ جاتا ہے. تو ضروری نہیں کہ ہر دفعہ خون بھی آئے, اور ضروری یہ بھی نہیں کہ خون والی ہر بیماری ہی ٹی بی ہو, تو وہ ہم نے دیکھنا. لیکن عام علامات آپ کو پتہ چاہیے کہ وہ یہ ہو سکتی ہیں, چونکہ زیادہ کامن یہی ٹی بی ہے تو ذہن میں یہی رکھیں کہ ٹی بی ہو سکتی ہے. سگریٹ والے میں وہ کینسر کی وجہ سے بھی خون آ سکتا ہے, نمونیا کی وجہ سے بھی خون آ سکتا ہے, لیکن ان علامات کے ساتھ اگر خون بھی آ رہا ہے تو پھر ٹی بی کا بھی چانس ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس مریض کو یہاں سینٹر پہ لے آنا, یا اپنے نزدیکی جو سینٹر ہے اس پہ لے آنا. 37 اضلاع میں مختلف سینٹر قائم کیے گئے ہیں جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. 2 قسم کے سینٹر ہیں, ایک میں تشخیص بھی ہوتی ہے اور ایک میں علاج بھی ہوتا ہے, اور ایک ہے اس میں خالی جو تشخیص ہو جاتی ہے اور دوائیاں موجود نہیں ہیں, دوائیاں تھوڑے سے اوپر RFC سینٹر سے لینی ہوتی ہیں. جو یہاں پر ہے یہ ٹرشری کیئر یونٹ ہے, یہاں تشخیص بھی ہے اور علاج بھی موجود ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ایک خاص بیماری ہو جاتی ہے جب مریض اس کو چھوڑ کر کرے علاج, کہ 3 ہفتے کے بعد عام طور پہ مریض بہتر محسوس کرتا ہے, اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ سوچتا ہے کہ یار اب میں ٹھیک ہوں, کہاں جاؤں. ٹھیک ہے, ویگن میں بیٹھ کے آنا پڑے گا, چاہے دوائی مفت بھی ہو, اور ڈاکٹر صاحبان تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں تو میں تو ٹھیک ہوں, علاج چھوڑ دیتے.
جب علاج چھوڑ دیتے ہیں تو جراثیم ایک مدافعت بنا لیتے ہیں، اس دوائی کے خلاف ایک مدافعت بنا لیتے ہیں کہ کیونکہ وہ ایک طرح سے کھنڈی تلوار سے ہم نے حملہ کیا ہوتا ہے تو وہ بن جاتا ہے مدافعت۔ اس کے بعد پھر وہ اس دوائی کو جو ہے نا رسپونڈ نہیں کرتا اور اس دوائی پہ وہ جراثیم نہیں مرتا، اور پھر وہ شدید طریقے سے پھیپھڑوں کو زخمی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو MDR TB اس کا بھی علاج ہے، وہ مہنگا ہے اور لمبا ہے لیکن موجود ہے، لیکن بہتر یہ کہ اس تک نہ پہنچا جائے اور بہتر انداز میں دوائی مکمل استعمال کی جائے جو آپ کو نسخہ لکھ کے دیا ہے، اور جب جب بلایا اس وقت تک آپ آتے رہیں۔ اور بعض دفعہ اس میں یرکان وغیرہ ہو جاتا ہے اور اکثر یہ معدے کی گرمی ورمی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اول تو گرم ورم دوائی کچھ نہیں ہوتی ہے، ویسے ایک معاشرے میں مشہور ہو گیا۔ ان کو جسم سے نکلنے کے لیے پانی کی مقدار زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہیٹ ہو گئی ہے، لیکن جو اس کا کلر ہے دوائی کا وہ پیشاب میں لال رنگ پیدا کرتا ہے تو لگتا ہے کہ خون آ گیا یا ہیٹ ہو گیا، تو لوگ خود ہی دوائی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہو بھی جائے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، اور بلکہ ایسا ہوگا ہی۔ اس کے علاوہ یرکان وغیرہ ہو جاتا ہے تو بھی پھر ہم دوائی روک کے ہمارے پاس کچھ اور ادویات ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں، اور جتنے اس کے بعد جب جگر نارمل ہو جائے تو پھر دوبارہ ہلکی مقدار میں دوائی چلا دیتے ہیں۔ تو ہر چیز کا حل موجود ہے، سوائے اس کے کہ علاج چھوڑ دیا جائے تو اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر مزاحمتی TB وہ جو میں بتا رہا تھا وہ ہو سکتی ہے، خطرناک انداز اختیار کر سکتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ عام TB کا علاج ان علامتوں کے ساتھ جو میں نے بتائیں ہم مؤثر طریقے سے کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو بعض دفعہ TB کے علاج کرنے کے باوجود بھی پرانے زخموں میں سے جراثیم وغیرہ کی وجہ سے بلغم اور خون وغیرہ آ سکتا ہے، تو لیکن اس کو بھی یہ ہم لوگ ڈاکٹر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم بلغم کے ٹیسٹ کرتے ہیں اور خاص ٹیسٹ ہے جین ایکسپرٹ وغیرہ ایکس رے کرتے ہیں، تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ TB زندہ جراثیم ہے، ایکٹیو TB ہے یا پرانے زخموں میں سے آ رہا ہے۔ سہولت موجود ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں ہے، تو وہاں پر آپ جا کے اپنا مؤثر طریقے سے علاج کروا بھی سکتے ہیں، اور آگے اس کے جو پیچیدگیاں ہیں اس کو بھی ڈیل کیا جا سکتا ہے، ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ تو بس آپ لوگوں کا جو کام تھا وہ یہی ہے کہ علامتوں کو پہچان لیں، اور اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو گیا جب آپ ڈاکٹر کے پاس لے آئے، ٹھیک ہے۔ پھر جب اس نے دوائیاں لکھنی شروع کی پھر آپ کا کام شروع ہو گیا کہ اسے آپ نے کہنا کہ بھائی دوائی نہ چھوڑ، ناغہ نہ کر دیکھ میں، اور جو علاج مکمل کروا چکا ہے وہ بھی معاشرے میں بتائے کہ یار یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، دیکھو مجھے بھی تھی، میں نے 6 مہینے علاج کیا، اب میں بالکل بھلا چنگا ہوں، کبھی کبھی کھانسی آ جاتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جب آ جاتی تو میں علاج وغیرہ کر لیتا ہوں، اور یہ مکمل قابل علاج ہے اور کوئی شرم کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ چھپاتے تھے، بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں کہ یہ تو TB ہے جی خاندان میں، یہ خاندان میں کوئی وراثتی نہیں ہوتی، تھوکنے سے، چھینکنے سے اور تیز بولنے سے، بغیر رومال منہ پہ رکھے چھینکنے کھانسنے سے، یہ ڈراپلٹ ایک دوسرے کو اس طرح سے پھیلتی ہے۔ دیکھیں جی جو حاملہ خواتین ہیں وہ بھی TB کا علاج جو ہے سیفلی کر سکتی ہے، حمل کے دوران بھی علاج جاری رکھنا چاہیے، اور بچے کو دودھ پلانے میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ TB کی ادویات زیادہ تر دودھ میں بہت کم مقدار میں خارج ہوتی ہیں اور اس کا کوئی نقصان نہیں۔ البتہ جس کو ایکٹیو TB ہو وہ ذرا منہ وغیرہ چہرہ ڈھانپ کے رکھے کہ دودھ بھی پلا سکتی ہے، وہ کھانسی سے تو پھیل سکتا ہے، دودھ کے ذریعے نہیں پھیل سکتا۔ دوائی لیتے ہوئے علامتیں کنٹرول ہیں، کھا پی رہا ہے، جسم میں توانائی آنے لگ گئی ہے تو روزہ بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ سحری افطاری ہے، اور جو گولیاں ہیں ناشتے سے پہلے والی وہ سحری سے پہلے کھا سکتا ہے، اور اگر نہیں دل کر رہا اس وقت بالکل تو افطاری کے 2 گھنٹے بعد اصل مقصد ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پیٹ خالی ہو تاکہ یہ جذب اچھی طرح ہو جائے۔ خالی پیٹ کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ بھوکا مارنا مقصد نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس طرح سے روزہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن جو بالکل کمزور ہے اور علاج چل بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک گنجائش بھی دی ہے، اس حساب سے دیکھ لے اور اپنا حساب خود ہی ایک آدھ رکھ کے دیکھے، اگر وہ چل رہے ہیں روزے اس سے آگے تو چلائے، نہیں تو پھر ان کا بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، ان کا فدیہ بھی دے سکتے ہیں، اور سارا کچھ اسلام نے تو بڑا اجازت دی ہے۔ جیسے TB کے مریض کو کھانے کے لیے اسپیشل چیز، TB کے مریض کے کھانے خوراک کے لیے کوئی بہت بڑے بڑے بکرے اور وہ ضرورت نہیں ہے، جو گھر میں چیزیں پکتی ہیں وہ سب کچھ کھا سکتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید سیب، خربوزہ، تربوز وہ کھا لیا پیٹ بھر جاتا ہے اور توانائی تھوڑی سی ملتی ہے اور زیادہ گوشت وغیرہ نہیں ملتا، تو تھوڑا سا خوراک میں انڈا، گوشت، دودھ، دالیں یہ ہوں، اور باقی
जो चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक, बोतलें, बहुत मिर्च मसाले, इसको नहीं खाना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। ऐसी खुराक लें जो कम मिकदार में ज़्यादा ताकत दे, पेट को कम भरे और ताकत ज़्यादा दे, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं कि कभी घर में चावल है तो बंदा झगड़ा करने लग जाए, वो भी खा ले, अगले दिन दाल है वो खा सकते हैं, फिर गोश्त, फिर सब्जी, फिर दाल। इस तरह बैलेंस डाइट खाए तो बिल्कुल बेहतर रह सकता है, ठीक है। सरबंद नकवी साहब है हमारे सीनियर रजिस्ट्रार, ये आपको बताएंगे कि जिसको टीबी हो जाए उसके घर वालों के लिए क्या एहतियात है। के ताउन से जो खांसी बलगम की टीबी है वो टीबी ऐसी होती है, खांसने से डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि वो फैल जाती है दूसरे मरीजों में। वो छींकते हैं या खांसी करते हैं तो जरासीम हवाएं अलग रहते हैं और वो दूसरे मरीज को लग सकते हैं। किसी और साथी, कोई घर वाला, कोई ऑफिस वाला, कोई अगर ड्राइवर है तो उसके साथ किसी को भी लग जाते हैं। उसके अंदर भी हमारा यहाँ पे है कि उनके घर वाले, उनके करीबी साथी, उनके अंदर टेस्ट किया जाता है टीबी का, और अगर उनके अंदर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उनको फ्री दवाई दी जाती है। 3 महीने का कोर्स होता है, उसमें अलामात भी होती है, ना खांसी, ना बुखार, ना नज़ला, लेकिन जरासीम दाखिल हो सकता है। और अगर हो गया है तो फिर उसका एक इलाज ऐसे दिया जाता है कि आइंदा कहीं अलामात उनको हो ना जाए। इसको टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट TPT कहा जाता है। ये भी फ्री मिलती है दवाइयाँ। ये भी एक थोड़ा सा इसमें इसी साल 2023 में 2023-24 के साल में शुरू हुआ है। पहली बात तो ये है कि जैसे सर ने बहुत तफसील से बता दिया कि टीबी फैलती कैसे है। टीबी का मरीज ही फैलाता है। टीबी का मरीज अगर अपना इलाज नहीं करवाता वो अपनी जिंदगी में 10 से 15 और लोगों को टीबी कर जाता है। तो टीबी से बचाव का बेहतरीन तरीका है कि टीबी के मरीज का इलाज कराओ। अच्छा, बास टाइम ना हमारी, जैसे सर ने बहुत तफसील से बताया, मेरे बॉस ने, हमारी बास दवाइयों के ना साइड इफेक्ट होते हैं, हर दवाई के होते हैं, लेकिन मरीज ये समझता है कि ना ये दवाई मुझे मुआफिक नहीं आ रही, वो दवाई भी छोड़ देता है, डॉक्टर के पास आना भी छोड़ देता है। जिससे होता ही है कि ना जरासीम फिर उन दवाइयों के खिलाफ अपने अंदर मज़ाहमत पैदा कर लेता है, फिर वो MDR टीबी बन जाती है, जो कि आम टीबी से इसका इलाज बहुत लंबा है, महंगा है, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो इसलिए गुजारिश ये है कि ना आखिर में यही अर्ज करना चाहूंगा कि मोटी बात यह है कि टीबी का मरीज अपना इलाज मुकम्मल करवाए। हम सारे उसकी हौसला अफजाई करें, भाई अपना इलाज मुकम्मल कराओ, ये तुम्हारा इलाज मुकम्मल करवाना सबके लिए फायदा मंद है। ठीक होगा जी? सारे आगे